بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ معزز سامعین کرام، آج سے ہم سیرت النبی کے حوالے سے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں بہت تفصیل سے بات کی جائے گی۔ پیغمبر اسلام کی زندگی کے حالات، عقل کا تقاضا یہی ہے کہ 17 ربیع الاول سے شروع ہوں، مگر یہ ضروری ہے کہ سیرت رسول پر گفتگو 150 سال پہلے سے شروع ہو۔ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے آباء و اجداد اور بزرگوں کے بھی حالات بیان کیے جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر کی زندگی میں ہمیں کچھ ایسے دشمن نظر آتے ہیں جن کی دشمنی کا آغاز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ہی ہو چکا تھا، کیونکہ جن لوگوں نے مکی زندگی میں 13 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کر کے تبلیغ سے روکا تھا یا تبلیغ سے روکنا چاہا، انہیں اپنے خاندان سے وراثت میں دشمنی ملی تھی، اور مدینہ میں 10 سال تک جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنے رہے اور ہر وقت پیغمبر اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں رہے، یہ اسی وجہ سے تھا کہ وہ لوگ صدیوں سے بلکہ عرصہ دراز سے اس دشمنی کو پا رہے تھے جو کہ انہیں وراثت میں ملی۔ اور پیغمبر کے مکے اور مدینے کے حالات اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک کہ دونوں دشمنوں کو نہ سمجھا جائے۔ ہم مجبور ہیں کہ ہم رسول کی زندگی کے حالات پیدائش، ان کی پیدائش سے 4 یا 5 پشت پہلے سے شروع کریں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے اور مشیت سے نور تخلیق کیا، اور پھر اس سے ان 14 ہستیوں کا نور تخلیق ہوا۔ اس وقت کائنات میں ان کے علاوہ کوئی شے موجود نہ تھی۔ اس نور کے پیدا ہونے کے بعد کے حالات ہمارے پاس تفصیل سے موجود ہیں کہ اس نور کے مختلف اجزاء یا ٹکڑے کیے گئے اور اس سے کائنات میں مختلف چیزوں کی تخلیق کی گئی۔ یہ بات ثابت ہے کہ اس نور کے بعد بھی لاکھوں سال تک کسی چیز کی تخلیق نہ کی گئی۔ معصوم کا فرمان ہے کہ ہم اس وقت تخلیق کیے گئے جب نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ عرش، نہ کرسی، نہ لوح، نہ قلم، نہ جنت تھی اور نہ جہنم، کسی بھی چیز کا وجود نہ تھا۔ اس کے بعد یہ نور مختلف مراحل سے گزرتا رہا، یہاں تک کہ زمین و آسمان، عرش و کرسی اور لوح و قلم کی تخلیق ہوئی، اور اس طرح کائنات بنتی چلی گئی یہاں تک کہ جناب آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور یہ کہ نور ان میں رکھا گیا، یہاں تک کہ یہ نور جناب اسماعیل علیہ السلام تک پہنچا اور مختلف مراحل سے گزرتا رہا، یہاں تک کہ خالق نے فرمایا میرے حبیب یہ نور مسلسل سجدہ کرنے والی پیشانیوں میں منتقل ہوتا رہا۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام تک جب یہ نور پہنچا تو جناب ابراہیم اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور بیٹے کو حجاز کے لکتک صحرا میں، جہاں صرف پہاڑیاں تھیں، پانی کا ایک قطرہ نہ تھا، زمین پتھریلی تھی، کہیں سبزے کا نام و نشان نہیں تھا، وہاں چھوڑ گئے، اور ساتھ ہی فرمایا میرے پروردگار میں تیرے حکم سے اپنے اہل و عیال کو یہاں چھوڑ رہا ہوں جہاں کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی ہے۔ روایت میں ہے کہ جناب ہاجرہ کی گود میں چھوٹا سا بچہ تھا، اور اپنے شوہر جناب ابراہیم علیہ السلام سے صرف یہ سوال کیا کہ یہ سنسان جنگل جہاں نہ کھانے کی چیز نہ پینے کی کوئی چیز ہے،
آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جواب دیا کہ اپنے رب کے سہارے پر۔ پھر جناب ہاجرہ مکمل خاموش ہو گئیں اور پھر انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ لیکن جناب ہاجرہ ماں ہیں اور جناب اسماعیل کی پیاس سے بے قرار اور بے بس، اور بی بی نے اس وقت صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان میں پانی کی تلاش میں سعی فرمائی کہ شاید پانی مل جائے یا کوئی قافلہ وہاں سے گزرتا ہو، اسی تلاش میں کہ کہیں سے مجھے پانی کا کوئی قطرہ میسر آ جائے اور میں اپنے بیٹے کو پلا سکوں۔ صفا پر گئیں، دیکھا تو مروہ کی طرف پانی کی جھلک نظر آئی، دوڑ کر اتریں اور دوسری پہاڑی پر گئیں، وہاں دیکھا تو پہلی پہاڑی کے درمیان میں اس کے قریب پانی نظر آیا، دوڑ کر واپس اتریں۔ جناب ہاجرہ نے یہ 7 چکر لگائے اور پھر انہی 7 چکروں کے دوران وہ واقعہ پیش آ گیا جس نے مکہ کو ظاہری طور پر آباد کر دیا۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کو کیونکہ ان کی والدہ نے زمین پر لٹایا ہوا تھا اور خود صفا اور مروہ کے درمیان تھیں، بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا تو پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ 7ویں چکر میں ماں مروہ کی پہاڑی پر ہے، پانی رک نہیں رہا، ابل رہا ہے، اور بی بی جب نیچے واپس آئیں اور پانی کو دیکھا تو پانی کیونکہ رک نہیں رہا تھا تو بی بی گھبرا گئیں اور انہوں نے بے اختیار ہی سریانی زبان میں زمزم کہا، رک جا رک جا۔ ماں اور بیٹے نے پانی کو دیکھ کر اپنی پیاس کو بجھایا اور اسی پانی کو دیکھ کر پرندے بھی آ گئے اور قافلے بھی آ گئے۔ اب اس پانی اور آبادی کو دیکھ کر بنی جرہم قبیلہ یہاں آ کر آباد ہو گیا۔ اسی قبیلے میں جناب اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ ان کے دیکھا دیکھی 4-5 اور قبیلے بھی آ کر آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتقال اسی اثنا میں ہوا اور نور رسول ان کی اولاد میں منتقل ہوا۔ اب ان 4-5 قبیلوں میں حسد پیدا ہوا کہ کعبہ کے متولی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔